بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے استاذ جامعہ دارالعلوم کراچی کے رئیس حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزشتہ شب اللہ تبارک و تعالی کو پیارے ہو گئے۔ ان کا سانحہ ارتحال پیش آیا۔ پورا عالم اسلام ان کی وفات کے صدمے سے نڈھال ہے۔ وہ امت کا بہت بڑا عظیم سرمایہ تھے اور بڑے اللہ والے تھے۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، یذہب الصالحون الاول فالاول، نیک لوگ ایک ایک کر کے دنیا سے جاتے جائیں گے، دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے۔ وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ لَا يُبَالِيهِمُ اللَّهُ بَالًا، پیچھے بیکار ردی قسم کے لوگ رہ جائیں گے، جیسے بیکار جو پڑی رہ جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت کا نماز جنازہ آج ہونا تھا، مگر ایک وجہ سے وہ تعطل اور تاخیر کا شکار ہوا۔ اب انشاءاللہ حضرت کی نماز جنازہ 20 نومبر صبح 9 بجے جامعہ دارالعلوم کراچی میں ادا کی جائے گی۔ مختلف حلقوں سے ایک سوال آ رہا ہے کہ جنازے میں اس قدر تاخیر کیوں، اور اس تاخیر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عام حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ حکم دیا کہ جتنا جلد ممکن ہو بلا عذر جنازے کو مؤخر نہ کیا جائے۔ تجہیز، تکفین، نماز جنازہ اور تدفین کا عمل جلد از جلد مکمل ہونا چاہیے، اور متعدد روایات اس میں شاہد ہیں۔ چنانچہ جامع الترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، یا علی ثلاث لا تؤخرها، علی 3 باتوں میں تاخیر نہ کرو، فوراً کرو۔ الصلاة اذا اتت، نماز کا جب وقت ہو جائے فوراً ادا کرو، تاخیر نہ کرو۔ والجنازۃ اذا حضرت، جنازہ جب تیار ہو جائے، آ جائے، تو اس میں تاخیر نہ کرو، فی الفور اس کو ادا کرو۔ والایم اذا وجدت لها کفوا، کسی بالغ لڑکی کے جوڑ کا رشتہ جب مل جائے تو نکاح کرنے میں تاخیر نہ کرو، فوراً اس کا نکاح کرو۔ ایک اور روایت ہے ابو داود میں، حضرت طلحہ بن براء رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سخت بیمار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو وہ ان کی حالت بڑی ہی نازک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، انی لأرى طلحہ الا وقد حدث به الموت، کہ مجھے لگ رہا ہے کہ طلحہ کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ فآذنونی بہ، جب وفات ہو جائے فوراً مجھے اطلاع کرنا۔ وعجلوا، اور ان آگے کے معاملات تجہیز، تکفین اور تدفین میں جلدی کرنا۔ فإنه لا ينبغي لجیفة مسلم ان تحبس بین ظہرانیہم، مسلمان میت لوگوں کے درمیان موجود رہے، یہ بات مناسب نہیں ہے کہ میت خواہ لوگوں کے درمیان پڑی رہے اور اس کو آگے اس کی منزل تک نہ پہنچایا جائے، یہ شکل مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسرعوا بالجنازہ، جنازے میں جلدی کرو۔ فإن تک صالحہ فخیر تقدمونها الیہ، اگر وہ میت نیک صالح ہے تو آگے اس کے لیے بڑا ہی قابل رشک جنت کا مقام اللہ نے تیار کر رکھا ہے، اور جنت کا مقدمہ ہے برزخی زندگی نیک آدمی کے لیے، تو اس کو اس کے اعلیٰ مقام تک جلدی پہنچاؤ۔ وَإِن تَكُ أُخْرَى فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، اور اگر خدا نخواستہ وہ میت بری ہے
تو وہ برائی ہے، جتنا جلدی ہو سکے اپنی گردنوں سے اتارو اور اس سے دور رہو۔ نیک ہے تو دنیا اس کے لیے اچھی نہیں ہے، آخرت اس کے لیے اچھی ہے، تو اس کو اس کے اعلیٰ مقام تک پہنچاؤ۔ برائی ہے تو برائی کو اپنے درمیان قید رکھنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو عام حالات میں جب کوئی عذر نہ ہو یا کوئی مصلحت پیش نظر نہ ہو، اس وقت سنت اور مستحب یہ ہے کہ تجہیز و تکفین اور تدفین اور جنازے کے عمل میں جلدی ہونی چاہیے، اور جلد از جلد یہ سارے مراحل سے میت کو گزار کر اس کو اپنی منزل تک پہنچانا چاہیے۔ ہاں کوئی مصلحت ہو، کوئی عذر ہو، جیسے میت کا ولی کسی دوسرے شہر میں ہے اور اس کے جلد آنے کی امید ہے، تو اس وجہ سے بھی میت کو روکا جا سکتا ہے، جنازے میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ کوئی اور مصلحت ہو، اسی طرح کہیں نماز جنازہ میں لوگ بہت کم ہوں، تھوڑی اس وجہ سے تاخیر کر لی جائے تاکہ کچھ لوگ جمع ہو جائیں، پھر نماز جنازہ ادا کی جائے، یہ بھی اس کی بھی گنجائش ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بیٹے کا انتقال ہوا عصفان یا قدید نامی مقام پر، تو انہوں نے میت کو تیار کر کے گھر میں رکھ دیا اور لوگوں کے آنے کا انتظار فرمایا۔ پھر اپنے آزاد کردہ غلام تھے قریب، ان کے شاگرد بھی تھے، ان سے فرمایا یا قریب انظر مجتمع لہ من الناس، قریب ذرا دیکھو کچھ لوگ جمع ہو گئے۔ تو وہ باہر دیکھ کر آئے، انہوں نے کہا جی کچھ لوگ جمع ہو گئے۔ تو فرمایا کتنے؟ 40 ہوں گے؟ فرمایا ہاں 40 ہوں گے۔ فرمایا بس اب مزید تاخیر کی ضرورت نہیں ہے، 40 ہی کافی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من رجل مسلم یموت فیصلی علیہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعہم اللہ فیہ، کہ جب کسی مسلمان کی موت ہو اور اس کے جنازے میں 40 آدمی ایسے شریک ہوں جنہوں نے شرک نہ کیا ہو اور وہ اس کے لیے مغفرت کی سفارش کرے، اللہ تبارک و تعالی اس سفارش کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح کوئی اور مصلحت ہو تو اس کی وجہ سے بھی تاخیر جائز ہے، چنانچہ حضرات صحابہ کرام کے عمل سے یہ بات ثابت ہے، اور صحابہ کرام کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے، وہ ناجائز کام نہیں کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی صبح، آپ کا سانحہ وصال پیش آیا پیر کے دن صبح، تو پورا پیر کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن نہیں کیا گیا، منگل کے دن بھی دفن نہیں کیا گیا، اور تدفین آپ کی ہوئی بدھ کی شب تقریباً 1 دن سے کچھ گھنٹے اوپر گزر گئے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی، اور صحابہ کرام تمام کے تمام موجود تھے، تو وہ تاخیر ایک مصلحت کی وجہ سے تھی۔ ایسے ہی اگر کوئی مصلحت ایسی ہو کہ میت کا ولی موجود نہ ہو اور اس کے جلد آنے کی امید ہو، تو اس وجہ سے بھی ان کو روکا